السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسلسل عربی کا سبق یعنی نورانی قاعدہ کا سبق ترتیب وار پڑھا رہے ہیں اور ہم خود پڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو، اب آج کا سبق جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تختی نمبر 12 ہے، مشق سکون یعنی جزم۔ مثال کے طور پر جزم کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ ہم آپ کے سامنے ایک مثال بھی پیش کرتے ہیں، جیسے تجری۔ دیکھیے، تا جیم زبر تج، جیم کے اوپر جزم آ رہا ہے، تو جزم والے حرف کو ہم پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہی قاعدہ ہے کہ اگر با کے اوپر جزم ہو تو اس کو بائے ساکنہ کہیں گے، اگر حمزہ کے اوپر جزم ہو تو اس کو حمزہ ساکنہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے جس لفظ کے اوپر جزم آئے گا تو اس لفظ کا نام لے کر کے اسی طریقے سے ہم بولیں گے اور پڑھیں گے۔ تو جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ساکنہ، حمزہ ہو اور اس کے اوپر ساکن ہو یعنی جزم ہو تو اس کو حمزہ ساکنہ کہیں گے، تو اس کو ایک جھٹکے کے حساب سے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اچانک بیک وقت اگر کسی کو ہم نے پکڑ کر کے یوں کھینچا تو ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کا بھی ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں، جیسے اقرا۔ جیسے اقرا، یہاں پہ دیکھیے حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ساکن ہے یعنی جزم ہے، تو اس کو حمزہ ساکنہ بولیں گے۔ اور حمزہ ساکنہ کو بھی جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ جھٹکا لگا کر کے پڑھیں گے، جیسے اقرا یؤتونا۔ اس طریقے سے ہم جزم والے حرف کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب بلا تمید و تاخیر ہم سبق کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہمارا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں بلا تمید و تاخیر، ہم اپنے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلتے ہیں دوستو، آج ہم تختی نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، مشق سکون یعنی جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا۔ تو دوستو، چلتے ہیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ تجری، تقوی، یغنی، نشرت۔ دیکھیے، نشرت میں بھی تا کے اوپر جزم ہے، تا ساکن ہے، اور اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، راتا زبر رت۔ رفعت، ینقلب، لیسا، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے رہیں۔ حشرت، یعلم، سطحت، یوسوس، یسقون، والقت، افلا يعلم اذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها الم نشرح لك صدرك، رکیں گے تو صدرک، نہیں رکیں گے تو صدرک۔ هل اتاك فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اقرا، حمزہ ساکنہ کی مثال،
اقرأ یؤتون جئنا یأمرون یأمرون. تو دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے ہم ہر سبق کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے اور شروع سے لے کر آخر تک ہر سبق کو آپ پڑھیں. انشاءاللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا اور دین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو حضرات ناظرین کرام، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا اور آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے. آپ کو یہ سبق کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ ہماری کمنٹ کے ذریعے سے اور شیئر، لائک اور سبسکرائب کے ذریعے سے حوصلہ افزائی فرمایا، تاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں اور آگے کام کرنے میں ہماری محنت اور ہماری کوشش اور ہماری جد و جہد وہ جاری و ساری رہے. تو دوستو مجھے امید ہے آج اس سبق کو اچھی طریقے سے آپ حضرات پڑھ لیے ہوں گے اور سمجھ لیے ہوں گے. بس آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.